بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال یہ آیا ہوا ہے کہ جو جانور پیدائشی طور پر خصی ہو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ خصی جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانوروں کی قربانی فرمائی ہے۔ نیز جانور کو خصی کرنے سے اس میں گوشت کی مقدار اور پاکیزگی بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے جانوروں میں خصی ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ کوئی جانور چاہے پیدائشی خصی ہو یا اسے بعد میں خصی کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں قربانی درست اور جائز ہے، بلکہ خصی جانور کی قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سینگوں والے سیاہ سفید اور دھبے دار دو خصی مینڈوں کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے خصی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے، کیا ہرن کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے، شریعت مقدسہ میں جن جانوروں کی قربانی ثابت ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ قسم اول اونٹ اور اونٹنی، اونٹ یعنی نر مادہ، اور قسم دوم بکرا بکری مینڈا بھیڑ دمبا دمبی، قسم سوم گائے اور بھینس نر اور مادہ۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں، اور ان کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ وحشی نہ ہوں بلکہ اہلی اور پالتو ہوں اور آدمیوں سے مانوس بھی ہوں۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ اگر کسی جانور کی کھال جل جائے تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ اگر کسی جانور کی کھال جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ جمتے ہوں، اعضاء اس کے اگر صحیح سالم ہوں تو اس کی قربانی درست ہے۔ ایسے مویشی کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ جو جانور غلاظت کھاتے ہیں کیا ان کی قربانی درست ہے؟ دیکھیے، جو جانور غلاظت یا ناپاکی کھاتے ہیں ان کو باندھنے سے پہلے ان کی قربانی کرنا یہ درست نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اونٹ یا اونٹنی گندگی اور نجاست اور غلاظت کھاتے ہوں تو ان کو 40 دن تک باندھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر گائے بیل بھینس یا بھینسا گندگی اور نجاست کھاتے ہوں تو ان کے لیے 20 دن تک باندھے رکھنا ضروری ہے، اور اگر بکرا بکری دمبا دمبی وغیرہ یہ گندگی کھاتی ہوں تو ان کو 10 دن تک باندھ کر کے رکھنا ضروری ہے، تاکہ اس دوران وہ غلاظت نہ کھا سکیں، اس کے بعد ان کی قربانی درست ہے۔ اگر کسی جانور کو قربانی کے لیے گرایا گیا، اس کے گرانے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، اس کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے، میں نے گائے کی قربانی رکھی تھی، اس کا ایک تھن خشک ہو چکا ہے، کیا اس کی قربانی درست ہے؟ دیکھیں، گائے اگر اس کے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں، دودھ 2 تھنوں میں نہ اترتا ہو 2 تھنوں میں آ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر گائے کے ایک تھن میں دودھ اترنا بند ہو چکا ہو، ایک تھن خشک ہو چکا ہو اور 3 تھنوں میں دودھ آ رہا ہو، اس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ لہذا آپ کی گائے کے ایک تھن میں دودھ اترنا بند ہو چکا ہے، 3 تھنوں میں دودھ آ رہا ہے، اس لیے آپ کی گائے کی قربانی جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔